अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज का व्लॉग, ये वाला व्लॉग बड़ा संजीदा होने लगा है। उसकी वजह यह है कि हम रोज़ाना मेरिट की माला जपते हैं। इस बात का रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रचार करते हैं कि मेरिट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इस बात का भी प्रचार करते हैं कि किसी का हक अगर खाया तो हमें बख्शा नहीं जाएगा, यहां पर भी जवाब देना होगा, आगे भी जवाब देना होगा। लेकिन पुष्पा एक कैरेक्टर है, इसको कोई अपनी तरफ ना समझे। उसके दौरे इक्तदार में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बंदा कजिया ना पढ़े तो और क्या कुछ करे, ताजियाने ना बुने तो और क्या कुछ करे। हालात इस तरह के हो गए हैं कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि एक बड़ी शख्सियत के साहबजादे की फीस माफी का गवर्नर साहब का लिखा हुआ खत उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। यह मामला क्या था, यह भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली साइफर केस की आज समाअत हुई, बड़े अहम दलाइल उसके ऊपर दिए गए। उस समाअत के अंदर से क्या निकला है, समाअत तो कल तक मुलतवी कर दी गई है, आज के दलाइल से क्या चीज साबित हुई है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली एक सहाफी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज पिंडी के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने एक कमेंट कर डाला था आईजी पंजाब को सिविल अवार्ड मिलने के ऊपर, उनको आज रिहा कर दिया गया। किसके कहने पर रिहा किया गया, इसके डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत इन्हमाक से देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं अब बात कर लेता हूं। पुष्पा एक कैरेक्टर है, इसको कोई अपनी तरफ ना समझे। पुष्पा एक कैरेक्टर है जो हर जगह हर बाम पाया जाता है। यह किसी फिल्म का किरदार नहीं है, यह हकायक का किरदार है। यह फप्पी कुटनी मासी जो होती है ना, उस जैसी एक मासी का किरदार है जो अब किसी भी तरह से अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना चाहती है। ये मोहल्ले के अंदर मासियां पाई जाती हैं। वो कभी रिश्ता कराने वाली आंटियां होती हैं, कभी तलाकें करवाने वाली आंटियां होती हैं, कभी फायदा पहुंचाने वाली आंटियां होती हैं, कभी ताने मारने वाली आंटियां होती हैं, कभी कैसे कर लेते हो यार कहती रहती हैं। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक गवर्नर है, सूबे का गवर्नर, एक कॉलेज के प्रिंसिपल को यह लेटर लिखता है कि अहद चीमा साहब के बच्चे की फीस मुबैना तौर के ऊपर माफ कर दी जाए। यह अब टॉप स्टोरी है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी, और मुख्तलिफ सहाफियों ने भी इसको ट्वीट कर रखा है। अहद चीमा साहब, जिनका नाम माजी की हुकूमत के अंदर और फिर 16 महीने का जो इक्तदार रहा ना शहबाज शरीफ साहब, उसमें भी उन्होंने पाक सवेल किए। फिर वो एक ब्रोकरेट भी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे करप्शन और गबन के। उन्हें नैब से भी भुगतना पड़ा मामले को, जान छूट गई बाय हुक और क्रुक। उस शख्स ने अपने एक साहबजादे की फीस माफी के लिए एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन को गवर्नर से खत लिखवाया कि बराए मेहरबानी हमारे इस बच्चे की फीस माफ। कितनी फीस होगी? बहुत ज्यादा भी हो गई, बहुत ज्यादा भी हो गई तो 60-70 हजार रुपए, बहुत ज्यादा भी हो गई तो नॉर्मली एचिसन कॉलेज की फीस का मुझे आइडिया कि 50 के अंदर अंदर होती है। चले बहुत ज्यादा हो गई, लाख कर लें आप। लाख रुपए महीना मुबैना तौर के ऊपर माफ कराने के लिए गवर्नर साहब, एक सूबे का गवर्नर, वो खत लिखता है एक प्रिंसिपल के कॉलेज के प्रिंसिपल को। और कॉलेज कौन सा है? एचिसन कॉलेज, जिसकी सदियों से हिस्ट्री है, डेकेड से हिस्ट्री है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल को खत लिखता है कि इसकी फीस माफ कर दें। यार इतना पैसा तो वो जो रमजान निगहबान पैकेज में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी है आटे के थैलों के ऊपर, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते घूम फिर के अपने पास रख लेते थे, थैले नहीं पहुंचे बहुत सारी जगहों के ऊपर, लोगों के ऊपर वीडियोस भी शेयर की हैं। उस तस्वीर के ऊपर इतना खर्चा आ चुका होना है कि अगर आप उसका 1% भी लगा लें तो ऐसे 20 बच्चों की फीसें अदा हो सकती हैं। उसको छोड़ दें, जो आप ब्रोक्रेसी में कमा चुके होंगे उसमें से अगर आप कोई फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज दे दे तो आपके बच्चों की फीस अदा हो सकती है। उसको आप छोड़ दें, आपके ऊपर जो करप्शन और खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं उसमें से दे दें, चले बहुत ज्यादा नहीं हो सकता तो आप मेहरबानी करके जो पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है उस पार्टी के फंड से थोड़ा सा पैसा ले लें।
اس کو نہیں کر سکتے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسہ لے لیں, اس کو نہیں کر سکتے آپ جیتو پاکستان میں چلے جاؤ. یار خدا کا خوف کرو, کسی حقدار کا حق کھاتے ہوئے تو شرم تو نہیں آتی ہوگی. تو میری گزارش ہوگی بہرحال بائی اینی مینز چیف منسٹر پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ وہ اس کیس کو سیریسلی ٹیک اپ تو کریں کہ گورنر صاحب نے کس کے احکامات کے اوپر خط لکھ دیا تھا پرنسپل ایچسن مائیکل اے تھامسن کو, جس بیچارے نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ میں اپنے کنڈکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں انڈیو فیورز نہیں کر سکتا, اس لیے میں فلاں ڈیٹ سے مستعفی ہو رہا ہوں. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ میرٹ کا استحصال, غریبوں کے خون کو چوس کر اپنے جسم کے اندر خون ڈالنے والی جو روش ہے, اس سے کب ہم جان چھڑائیں گے؟ یہ اتنا گلا سڑا بدبودار تعفن زدہ نظام ہے کہ اس کی بدبو سے, اس کے تعفن سے عام آدمی کا, عام شخص کا, عام تازی روٹی کرنے والے کا سانس لینا محال ہو چکا ہے, مشکل ہو چکا ہے. اتنا بدبودار یہ سسٹم ہے, اور اس سسٹم سے جان چھڑانے کی بجائے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو چند ایک لوگوں کی ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے, انہوں نے ایک حقدار کا حق مارنے کے لیے, شرم تو نہیں آتی رمضان شریف میں یہ حرکتیں کرتے ہو یار؟ یہ مطلب آپ چیک کریں نا. مجھے کسی شخصیت نے اپروچ کیا, میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آفنیج کا جس کو میں خود سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے میں نے کسی سے لیتا نہیں ہوں, 1 روپیہ آج تک میں نے نہیں لیا الحمدللہ, ماہ صیام میں بیٹھا ہوں, روزے کے ساتھ ہوں. تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے میری وہ کچھ میں آپ کو فنڈ دیا کروں گی, اس کا جو ہے نا زکوٰۃ میں کسی کو دے دیا کریں. میں نے 1 آدھ مہینہ تو وہ کیا, کیونکہ اس کی وہ سیٹ پرسنٹیج دیکھنا پڑتی ہے, 1 روپیہ اس کا کاؤنٹ کرتا ہے, بھائی اللہ کو جواب دینا ہے. دوسرے تیسرے مہینے میں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی آپ مجھے مت بھیجو, اینڈ دس از آن ریکارڈ. میں نے منع کر دیا, میں نے کہا مجھے مت بھیجو بھائی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا حساب مجھے دینا ہے. باقی یاریاں دوستیاں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن جو جس کاز کے لیے لیا جا رہا ہے اس کاز کا حساب دینا ہے. یہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ ایک کرسچن پرنسپل ہے بیچارہ, اس نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا. یار آپ کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک آپ کی فلائٹ کے اوپر 50 صحافی بیٹھ کے آتے ہیں آپ کے پروٹوکولز کے ساتھ, پورا جہاز بک ہوا ہوتا ہے, اس میں سے اگر آپ 1% نکال لیں تو آپ کے بچوں کی فیس پے ہو جاتی ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ مطلب اس کے اوپر بھی ہمیں کامنٹ کرنا پڑے گا. اور پھر کل وہ 2 عدد ایم پی ایز کی ایک نون لیگ کے پنجاب کے اندر سے کہانی سامنے آ گئی. ایک نے تو پولیس والے کے, ایک تو ایس ایچ او کا تبادلہ کروا دیا, اور صرف اس نے روکا تھا کہ آپ کی گاڑی کے شیشے یا نمبر پلیٹ کا کوئی ایشو تھا, اس میں مجھے روکا کیوں ہے. ایک اور خاتون ہے نون لیگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, عظمیٰ کاردار صاحبہ, وہ ایک ریسٹورنٹ میں ان کے کوئی چیز چوری ہوئی نہیں ہوئی, انہوں نے ایک ملازمہ کے اوپر مبینہ الائجڈلی سنا یہ ہے کہ تشدد کیا, اور وہ بیچاری بول پڑی ہے, اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. یہ حالات ہیں, یہ ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی. ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, تبدیلی پبلک نے ووٹ کے ذریعے دکھا دی ہے, لیکن جو ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے, ایلیٹ کیپچرڈ مافیا ہے, یہ کرپٹ رولڈ ایلیٹ کا جو پاکستان ہے, اس سے جان کیسے چھوٹے گی بھائی جب تک آپ اس کو سپورٹ کرنا نہیں ختم کریں گے. یہ تو 2 نمبر ہی ہے. 15-20 خاندانوں کا ایک ملک بنا ہوا ہے, وہ جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں استحصال کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں سفارش کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہاتھ مار لیتے ہیں, خرد بدھ کر لیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر کیسز معاف بھی ہو جاتے ہیں. بینکوں سے اربوں روپے کے انہوں نے قرضے لے کر چند روپے کی پرسنٹیج لے کر اس کو پلی بارگین کر کے وہ قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں. غریب کا بچہ اگر 50,000 روپے بھی لے لیتا ہے تو اس کو پیسے بھرتے اس کے 5 سال نکل جاتے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے سوسائٹی کا. دوسری سٹوری کی طرف جاتے ہیں, میں نے بہت زیادہ گیان دے دیا. دوسری سٹوری جو ہے وہ سائفر کیس ہے. سائفر کیس کے اوپر آج دلائل ہوئے, کل تک کی سماعت اس کی ملتوی ہو گئی ہے, کل تک کے لیے. پروسیکیوشن کی جانب سے بنایا گیا سائفر کیس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ کے یہ انتہائی غیر معمولی قسم کے ریمارکس ہے جو آپ کے سامنے رکھنا تھے. سینٹ انتخابات کے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کے اراکین کے کاغذات منظور نہیں ہو کے دے رہے تھے, اب 2 عدد شخصیات کے کاغذات منظور ہو گئے. ایک کا نام ہے مراد سعید اور دوسرے کا نام ہے اعظم سواتی. اعظم سواتی صاحب اور مراد سعید صاحب دونوں کے کاغذات نامزدگی مختلف نشستوں کے اوپر منظور ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے انتخاب سے کیا نکلتا ہے. اوور آل جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس میں ایک پوائنٹ کے اوپر بات میں سرسری سی کر دوں گا. میں نے صبح والے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں کروں گا. اس وقت جو غیر ضروری لڑائیاں ہیں
اور جہاں ضروری بیٹل فیلڈ تھی، اس کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. ضروری بیٹل فیلڈ کو پبلک کے سامنے انگیج کرا کے اور آپ نے ٹائیگرز کو اس میں لا کے اگر آپ فائٹ کر سکتے ہیں تو وہ بیٹل آپ کا ہے. اور اگر آپ غیر ضروری لڑائیوں میں پڑتے رہیں گے تو حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. دس از آل اباؤٹ پی ٹی آئی. اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اگلا 1 مہینہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کیسے ٹیک اپ کیا جاتا ہے، ٹیک اوور کیا جاتا ہے. مہنگائی کا جو اجدہام ہے وہ آج سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گیس کی پرائسز کتنی بڑھ رہی ہیں رات سے. 4 دن بعد 5 دن بعد آپ کو پیٹرول کی پرائسز کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو حالات بنیں گے تو میرے خیال میں اپوزنگ فورس کے لیے، اپوزیشن کے لیے اس وقت بہترین بیٹل فیلڈ تیار کی جا چکی ہے. اگر وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں، اگر کام کرنا چاہیں تو بہترین بیٹل فیلڈ ہے. اگر نہیں کرنا چاہیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے ایونٹس تھے جن کو آپ کیش کر سکتے تھے، اتنے سارے ایونٹس تھے جن کو آپ کیش کر سکتے تھے، یا جن کے اوپر کام کر کے آپ عام آدمی کے لیے کوئی راستہ بنا سکتے تھے. عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے اس کے پاس بچوں کے فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ گیس کا بل جو 700-800 ہوتا تھا نا، آج 5,000-6,000 روپے کے قریب آ رہا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مہینے کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدن سے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ خودکشی پہ اوپر خدا نخواستہ مجبور ہے. تو اس کو کاؤنٹر کر سکتا تھا اگر، تو وہ صرف اور صرف وہ اپوزنگ فورس ہے جو اس وقت اکثریت میں ہے سیٹوں کے حساب سے، فارم 45 کے لحاظ سے. گو کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن اکثریت میں ایکسیپٹیبلٹی پبلک میں ہے، کارنرز میں نہیں ہے. تو کارنرز میں نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کس کی ہے؟ کس کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ تمام پوائنٹرز ہیں جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. جو اگلا ویلاگ آ رہا ہے انشاءاللہ، آج میں ابھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ لیٹسٹ آ گئی تو رک گیا. اگلا ویلاگ یعنی کل جو دوپہر کا ویلاگ ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا. آپ سے گزارش ہوگی کل دوپہر یا شام کا اسی کے اوپر آپ سے گزارش ہوگی، تو اس سے جڑے رہنا ہے. اور ساتھ ساتھ جہاں کمی کوتاہی ہے، میرٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. آپ کہیں بھی کسی علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں نا، بلیو یو می، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اپنے تئیں نہ کریں. اوپر جو ہو رہا ہے وہ تو بڑی لڑائی ہے، اس لڑائی سے کیا نکلتا ہے، اپنے تئیں نہ کریں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، یہ میرا سلو بٹن ہے، اس کو بھی ہٹ مارتے رہیے گا، بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرتے رہیے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.